یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وسیلہ یہ فعیلہ کا وزن ہے، اور مشہور شاعر سبا معلقہ کا عنترہ وہ کہتا ہے ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تقہلی وتخدبی، لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں پسند کرنے کے لیے، ذرا سرما لگاؤ اور اچھی طرح آنکھیں کالی کرو، سترگے نرئی نرئی کتورے دلالان گرزی نرئی سترگے خوخوینا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی کا رشتہ مانگتا ہو یا پسند کرتا ہو تو ظواہر بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو انترا کا شعر بہت زبردست، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تقہلی وتخدبی۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے، زاد المسیر میں عبد الرحمن ابن الجوزی نے یہ شعر لکھا ہے، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافی بیننا والوسائل، جب چغل خور ایک طرف ہو جائے تو ہم پھر ملیں گے اور ہماری پیاری محبت اور وسیلے قائم رہے۔ الوسیلہ، وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک وسیلہ ہے بالذوات الفاضلہ، انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ، جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے اور ثابت ہے۔ ایک وسیلہ ہے بالاعمال الصالحہ، اس کا کوئی بھی امت میں منکر نہیں۔ اسی طرح ایک وسیلہ شرعیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو اللہ کے تقرب اور تقدس کا ذریعہ سمجھ کر خدا کو عالم الغیب مشکل کشا حاجت روا جانتے ہوئے اس کے طفیل مانگا جائے، یہ درست اور صحیح ہے، اور ترمذی شریف میں پیغمبر کا ایک نابینا صحابی کو جو عمل ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اکثر وسیلے شرعیہ کا جواز پیش کیا ہے۔ وسیلے شرعیہ میں خدا کے نیک بندے، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، احیاء ہو یا اموات ہو، وہ ذرائع اور وسائل خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھو زکریا علیہ السلام نے کتنے سال بیٹا مانگا تھا، مفسرین کہتے 100 سال عمر ہو گئی تھی، اور جب بی بی مریم کے کمرے میں بے موسم پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگی زکریا نے رب سے، وہی جواب بے موسم پھل مریم کو دیتے ہیں، مجھے بھی بے موسم بیٹا دے۔ اللہ فرماتے وہ دعا قبول ہو گئی، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارت دے دی۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ محل مناجات اولیاء اور محل مکرمات صلحاء قبولیت کے اوان میں سے ہے، اس لیے گھر سے بہتر ہے مسجد میں دعا کرنا۔ علماء کہتے ہیں نیچے سے اوپر بہتر ہے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے بسط البیان میں لکھا ہے کہ چھت پر سین کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے بزرگان دین پہاڑوں میں رہتے، ویسے پاگل نہیں تھے جو پہاڑوں میں رہتے تھے، وہ اللہ کی عظمت اور الوہیت کے قریب ہے۔ وزید دن پسڑن دے گم
جانان پتور غرور سرد نرازینا. اللہ. قبولیت دعا کی ایک بحث ہے، وہ شاید کسی اور موقع پہ میں کر لوں. یہاں صرف اتنا یاد رکھا جائے کہ ایک وسیلہ شرکیہ بھی ہے کہ کسی مرحوم، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کو متصرف سمجھے، غیب دان جانے، نافع و ضار سمجھے، جیسے کہ اہل بدعت کے نظریات ہے. بلا شبہ وہ قرآن و سنت 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی روشنی میں غلط ہے. شاہ اسماعیل شہید تقویت الایمان میں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ختم پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ نہ کہا جائے. کہے اے اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے. قدیم نسخہ تقویت الایمان کا صفحہ 76 یا 86. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے الشہاب الثاقب کے اندر توسل کی تمام قسمیں لکھی ہے اور اس کو اہل حق کا شعار بتایا ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے بھی مختلف شروح میں، انوار المحمود میں، عرف شذی میں، فیض الباری میں، فضل الباری میں، سیح الجاری میں، مختلف انوار الباری میں، ایضاح البخاری میں، مختلف پیرایوں میں توسل بالصالحین کو جائز کہا ہے. اور حضرت اقدس بلاد عرب کے انور شاہ زاہد الکوثری نے تو اس پر مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہے ارغام المرید، سرکش کو لگام دینا. اور مقالات کے اندر ایک محق کو تقول فی مسئلۃ التوسل ہے. اس کے اخیر میں کہتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ بِأَنَّ التوسل بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أَمْرٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأُمَّةِ. اور پھر ابن تیمیہ وغیرہ پر جنہوں نے اس کے خلاف کہا ہے، کچھ ناراضگی ظاہر کی ہے. حضرت نے اس جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وَلَقَدْ غَلَطَ الْآلُوسِي وَابْنُهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ وَلَهُمْ بَعْضُ الْأُغْلُوطَاتِ مِنْ جِيرَانِهِمْ کہ علامہ آلوسی اور ان کا بیٹا نعمان آلوسی جنہوں نے تفسیر مرتب کی ہے، وہ چونکہ تیمی عقائد رکھتا تھا، شاید اس نے کچھ ڈالا ہو. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ تعالیٰ دونوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، ان دونوں بزرگوں نے بڑے شد و مت کے ساتھ وسیلے کا انکار کیا ہے. پنجپیر مولانا نے تو ایک موٹی کتاب لکھی البصائر لمجوز التوسل بالمقابر، اور حضرت مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول نے اس کا رد لکھا ہے البصائر لمنکر التوسل بالمقابر. حضرت زاہد الکوثری کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر موسیٰ تلمسانی نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے غیث الغمام، غیث الغمام فی التوسل بسید الانام. ہمارے زمانے کے محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتیٰ فی البرزخ والقبور وغیرہ میں بہت اچھے نقول و جواہر اور عواقید جمع کیے ہیں، اور اسی کو اہل حق کا زندہ تابندہ موقف بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ میرے اساتذہ میں سے کوئی استاذ بھی وسیلے کا منکر نہ تھا، سب کے سب بزرگان دین کے وسیلے کے قائل تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون
شاہ ولی اللہ نے قول الجمیل میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ بزرگان دین کے ہاں بھی بزرگوں کا جو یہ سلسلہ ہے اور نسبت ہے اور تسلسل ہے، شجرہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اب یہاں بڑے ادب کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری اور ان کے اعوان اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور ان کے جتنے بھی مداحین ہیں، تلاميذ و اصحاب، وہ سب کے سب اس پر بڑے فخران اور نازاں ہیں کہ علامہ آلوسی نے انکار کیا۔ مجھے تعجب ہے کہ یہی بات علامہ زاہد الکوثری نے بھی کہی، لیکن تفسیر روح المعانی دنیا کے اندر موجود ہے اور یہ گز و یہ میدان۔ علامہ آلوسی نے بے شک ابحاث اس طرح فرمائی ہے جیسے وہ انکار کرتا ہو، لیکن اخیر میں کہتے ہیں اِنَّا لَا نَرَا بَاسًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ أَن يُتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ۔ اس تمام کلام کے بعد ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، اور قسم قسم کی عبارتیں نقل کی کہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اقسام باللہ تک کو جواز کہا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی کا ان دونوں مشائخ قرآن کا دھوم دھام سے پیش کرنا، یا بلاد عرب کے انور شاہ زاہد الکوثری کا ان سے شکوہ کرنا، یا بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ روح المعانی کے اندر توسل بالذوات الفاضلہ کا انکار ہے، قطعاً روح المعانی اور علامہ آلوسی کی تحقیق کے برخلاف بات ہے۔ یہ غزوہ میدان روئے زمین کا جو شخص کہے وہ دیکھ لے کہ آخر میں علامہ آلوسی نے ہر طرح کے وسیلے کو، جو شرعیہ ہو شرکیہ نہ ہو، سب کو جائز کہا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے اپنی تفسیر جواہر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بحرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے آگے جو کچھ ہے یہ سجاد بخاری نے اپنی طرف سے تحریف ڈالی ہے، یہ حضرت شیخ کا موقف نہیں ہے۔ شیخ یقیناً دیوبندی بزرگ تھے، پکے مناظر و خطیب تھے اور اہل حق کے دائی تھے۔ اسی طرح پنجپیر مولانا بھی اپنے وقت کے فخر رازی تھے اور وہ علوم میں کسی مفسر سے کم نہیں تھے، لیکن بہرحال بعض مسائل بزرگان دین اپنا موضوع حیات بنا لیتے، اور پھر اس میں مسائل آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پر پورا کام کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کی گفتگو سننے کے بعد ہر طرح کی فضا چھڑ جائے گی۔ حضرت مولانا سرفراز خان کا مستقل ارادہ تھا وسیلہ لکھنے کا، لیکن انہوں نے تسکین الصدور کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد سماع المحتاء میں اور الشہاب المبین میں یا دفع شبہ میں سب کچھ آ گیا الحمدللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ نیک عمل تو یہ ہے نا، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، نبی وسیلہ ہے، صحابہ وسائل ہے، تابعین وسائل ہے، اتباع ائمہ فقہ حدیث، اس کا کون انکار کرے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اس عجز کے خیال میں اس مسئلے کو کما حقہ بیان کرنا بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے الشعاب الثاقب کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک وسیلے صرف جائز نہیں ہے بلکہ ارجع للقبولیہ ہے۔ اپنے اعمال اور براہ راست سوال کرنے کے بجائے کسی نیک بزرگ اولیاء کاملین کا واسطہ خدا کو دیا جائے تو یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب۔